ایک اور منظر دکھلاتے ہیں آپ کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے بھیس بدل کر، شکل بدل کر، بھیس بدل کر یمامہ کا گورنر سمامہ ابن اسال مدینے کے اندر گھستا ہے. تلوار میں زہر بجھا ہوا ہے، اس کی تلوار میں زہر لگا ہوا ہے. وہ محمد رسول اللہ کے قتل کے ارادے سے آیا ہے کہ جہاں محمد دکھائی دیں گے ہم ان کو قتل کر دیں گے. جاسوس کی سزا کیا اسلام میں؟ قتل کر دو. جو جاسوسی کرتا ہو اس کی سزا اسلام میں یہ ہے کہ اس کو پکڑو اور اس کو قتل کر دو. تو حضرت محمد رسول اللہ کے قتل کے ارادے سے آیا. کون؟ یمامہ کا گورنر. کون ہے؟ یہودی ہے. مدینے میں گھس گیا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خفیہ اور جاسوسی پولیس نے، خفیہ فورس نے پتہ لگا لیا اور اس بھیس بدل کرانے والے سمامہ ابن اسال کو اریسٹ کر لیا، گرفتار کر لیا. اس کو سختی سے پوچھا تو اس نے اپنا جرم قبول کر لیا کہ ہاں میں یمامہ کا گورنر سمامہ ہوں اور یہاں محمد رسول اللہ کے قتل کے ارادے سے آیا ہوں. آج آپ دیکھ لیجئے کس طریقے سے اپنی ذاتی دشمنیاں نبھائی جا رہی ہیں جیلوں کے قیدیوں کے ساتھ. کس طریقے سے بلڈنگیں اور بڑے بڑے محل گرائے جا رہے ہیں، ذاتی انتقام. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک یہودی کو قید کروایا، پکڑا گیا. اللہ کے رسول کو خبر دی جاتی ہے کہ سمامہ پکڑا گیا ہے، آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا ہے. کیا میں اس کو قتل کر دوں؟ کیونکہ جو آپ کے قتل کے ارادے سے آیا ہو اتنا خطرناک مجرم ہو، اس کی سزا تو یہی ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کو قتل نہ کیا جائے. میں آنے والا ہوں مسجد کے اندر ابھی، تب تک اس کو مسجد نبوی کے ایک ستون سے، کھمبے سے اس کو باندھ دیا جائے. لکڑی کے ستون تھے، لکڑی کے، جیسے یہ آپ کے یہاں بلیاں لگی ہوئی ہیں نا، ایسے ہی مسجد نبوی کے اندر بلیاں لگی ہوئی تھی، لکڑیوں کے ستون، اور اس کے اوپر کھجور کے پتوں کی چھت تھی. لینٹر نہیں تھا، کھجور کے پتوں کی چھت. تو جو سب سے موٹا ستون تھا اس ستون سے لے کر ایسے کمر سے لے کر اور دونوں ہاتھ لے کر ایسے اس کو پیچھے سے باندھ دیا گیا ہے سمامہ ابن اسال. تھوڑی دیر کے بعد جب اللہ کے نبی، وہی جیل تھی، آج کل کی طرح جیلیں نہیں تھی، مسجد نبوی میں کس کو؟ ایک یہودی قیدی کو، وہ بھی یمامہ کا گورنر، اس کو پکڑ کر باندھ دیا گیا. یہی جیل کھانا تھا. قید کر دیا گیا اور باندھ دیا گیا. جب نماز کا وقت ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے. آپ نے سمامہ کو دیکھا، سمامہ نے ایسے محمد کو دیکھا تو اپنا سر جھکا لیا. اللہ کے نبی پوچھتے ہیں ما شأنک یا سمامہ، سمامہ کیا حال ہے؟ بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ، سمامہ کیا حال ہے؟ سمامہ کہتا ہے کہ گرفتار کرا کے حال پوچھتے ہو، اریسٹ کروا کے حال پوچھتے ہو. ایک قیدی کا کیا حال ہو سکتا ہے جب قید میں رہے گا؟ اللہ کے نبی نے پوچھا سمامہ کیا تم مجھے قتل کرنے کی نیت سے آئے تھے؟ اس نے کہا ہاں. جانتے ہو اس کی سزا کیا ہے؟ بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں. اس کی سزا یہی ہے کہ جو آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا ہے اور پکڑا گیا تو اس کو بھی قتل کر دیا جائے. آپ نے کہا سمامہ اب تم بتاؤ کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ جرم تو تمہارا بڑا ہے، ایک تو بھیس بدلا، شکل بدلی، تلوار میں زہر لگایا، میرے قتل کے ارادے سے مدینے میں میری پرمیشن کی بغیر انٹری کی، اور ہمت دیکھو مجھے قتل کرنے کے لیے آئے. سزا تو یہی ہے کہ تم پکڑے گئے تمہیں قتل کر دیا جائے. لیکن پھر بھی میں تم سے پوچھتا ہوں کہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. اے سمامہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا کروں؟ سمامہ کا جواب سنو.
تقتل زاد من وان تنعم لا شاکر. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اختیار ہے، آپ چاہیں تو مجھے قتل کر سکتے ہیں، اگر آپ قتل کریں گے تو آپ مجرم نہیں ہوں گے. ایک صاحب حق کو قتل کریں گے، ایک مجرم کو قتل کریں گے. جو قتل کے لائق ہے اس کو قتل کریں گے، آپ کا کوئی گناہ نہیں ہے. اگر آپ مجھے قتل کرنا چاہیں تو قتل کر سکتے ہیں. آپ حقیقت میں مستحق، جو قتل ہونے کا مستحق ہے اسی کو قتل کریں گے. لیکن آپ تو بڑے رحم والے ہیں، رحمت والے ہیں، کرپالو اور دیابان ہیں، اس لیے وَإِن تُنْعِمَ لَا شَاكِرْ، اگر احسان کریں گے چھوڑ دیں گے. میرے بیوی بچے ہیں، اگر آپ مجھے چھوڑ دیں گے کچھ لے دے کر تو آپ کا ایک احسان ہوگا، میں آپ کا شکر گزار ہوں گا، میں آپ کا شکر کو ادا کروں گا. اللہ کے نبی نے کہا، چھوڑ دیا، اس دن کچھ نہیں کہا. ٹھیک ہے. دوسرے دن پھر آپ آئے، پھر وہی پوچھا، سمامہ کیا کروں تمہارے ساتھ؟ سمامہ کا پھر وہی جواب، قتل کرنا چاہیں تو قتل کر دیں، چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ دیں. قتل کریں گے تو آپ مجرم نہیں ہوں گے، چھوڑ دیں گے تو آپ کا احسان ہوگا. دوسرے دن بھی آپ نے کچھ نہیں کیا. سمامہ کو کھانا کھلایا، ہاں، پانی پلایا، کوئی تکلیف تو نہیں ہونے دی. نہیں اللہ کے رسول، میں سمامہ کو صرف باندھے ہوں، بس کھانے کے وقت چھوڑ دیتا ہوں پھر باندھ دیتا ہوں. قضاء حاجت پیشاب پائخانے کے لیے جاتا ہے تو اس وقت کچھ لوگ اس کے ارد گرد رہتے ہیں، چاروں طرف سے گھیرا لگا لیتے ہیں اور پھر اس کو پکڑ کے پھر یہاں باندھ دیتے ہیں. کوئی کمی نہیں ہونے دی جا رہی ہے. ہم لوگ بھوکے رہتے ہیں لیکن سمامہ کو کھانا کھلاتے ہیں. آپ نے کہا ٹھیک. تیسرے دن پھر سمامہ سے پوچھا، سمامہ بولو تمہارے ساتھ کیا کروں، کیا حال ہے؟ کہا جس حال میں ہوں اسی حال میں. کیا کروں؟ کہا اللہ کے نبی کیا بار بار پوچھتے ہیں کیا کروں؟ کل بھی پوچھا، پرسوں بھی پوچھا، آج بھی پوچھ رہے کیا کروں؟ میرا وہی جواب ہے، آپ اگر قتل کرتے ہیں تو ایک مستحق کو قتل کر رہے ہیں. ان تقتل ذات من، قتل کرنا چاہیں تو کر دیجئے. ایک خون والے کو خون کر رہے ہیں. ایک ایسے انسان کو آپ ماریں گے جو واقعی مرنے کے لائق ہے، مرنے کا حق ہے، اس کا مرنے کا حق رکھتا ہے وہ. اور اگر چھوڑ دیں گے تو آپ کا ایک احسان ہوگا. آپ نے کہا سمامہ 3 دن سے میں تمہیں قید کیے ہوئے ہوں، کھانے پینے میں کوئی تکلیف نہیں ہونے دی. اس نے کہا بالکل. آئے سمامہ میں تمہیں چھوڑنا بھی چاہتا ہوں اور میں نے یہ نیت کر لی ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں، تمہارے بھی بیوی بچے ہیں. لیکن آئے سمامہ میری ایک شرط ہے. کہا بتاؤ. اے محمد کچھ مال چاہیے، دولت چاہیے، سونا چاندی چاہیے. میں یمامہ کا گورنر ہوں، ایک حکم دوں گا بھی فوراً چلا آئے گا. آپ نے کہا نہیں اے سمامہ مجھے سونے کی چاندی کی ضرورت نہیں ہے. سمامہ میری ایک شرط بسیط نہیں ہے، میں جب بھی مسجد میں آتا ہوں تو مجھے دیکھتا ہے، چہرہ گھما لیتا ہے، مجھے دیکھتا نہیں ہے، میری آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈالتا ہے. سمامہ بس میری خواہش اتنی ہے، ایک بار تو میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھ سے بات کر. جیسے میں تجھ سے بات کر رہا ہوں تو مجھے دیکھ کر بات کر. میں تجھ سے بات کرتا ہوں تو سر پھیر کر، چہرہ دوسری طرف کر کے منہ موڑ کر مجھ سے بات کرتا ہے. آئے سمامہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تجھے چھوڑ دوں گا، لیکن ایک بار تو میری شکل تو دیکھ لے، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات تو کر لے. مولانا جرجیس کو اگر پھانسی کی سزا ہو جائے اور جج صاحب یہ کہہ دیں کہ جرجیس صرف میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرو، مجھے دیکھ کر بات کرو، میں تمہاری پھانسی کی سزا معاف کر دوں گا، تو بتاؤ جرجیس دیکھ لے گا کہ نہیں دیکھ لے گا؟ ارے دیکھنے میں کیا جی جج صاحب. لیکن یہ کتنا بڑا شاطر دماغ آدمی، اس کو آفر بھی دے دیا میں چھوڑ دوں گا، اور وہ جانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وعدے کے پکے ہیں، جو کہتے ہیں کرتے ہیں. کہا میں چھوڑ دوں گا لیکن مجھے دیکھ لے، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک بار گفتگو
گفتگو کر لے. تو جانتے ہو اس نے کیا جواب دیا؟ جان چھوڑنے کا آفر مل گیا لیکن اس کا جواب دیکھو کیا تھا. کہتا ہے محمد ما رأیت وجہا اقبح من وجہک. میں نے ایران کا بادشاہ دیکھا ہے, میں نے توران کا بادشاہ دیکھا ہے, میں نے مصر کے بادشاہ کو دیکھا ہے, میں نے شام کے بادشاہ کو دیکھا ہے, میں نے عراق کے بادشاہ کو دیکھا ہے, میں نے اردن کے بادشاہ کو دیکھا ہے, میں نے آذربائیجان کے بادشاہ کو دیکھا ہے. محمد میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے چہرے دیکھے ہیں, تیرا چہرہ جانتا ہے کیسا لگتا ہے مجھے؟ ما رأیت وجہا اقبح من وجہک. چہروں میں سب سے گندا اگر کسی کا چہرہ ہے, سب سے بدصورت اگر کسی کی شکل ہے تو اے محمد تیری ہے. جا, نہیں دیکھتا تیرا چہرہ, قتل ہو جانا گوارا ہے, تجھے دیکھنا گوارا ہے. ذرا غور کیجئے, ضد دیکھیے اس کی. ما رأیت وجہا اقبح من وجہک. دنیا میں بڑے بڑے چہرے دیکھے, سب سے گندا چہرہ تیرا چہرہ ہے, نہیں دیکھتا. جس چہرے کو عرش والے نے سراجم منیر کہا ہو, یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا والداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. ہم نے روشن چاند, سراجا منیرا, روشن سورج بنا کر بھیجا ہے. جس چہرے کو اللہ تعالیٰ نے چمکتا ہوا روشن سورج کہا ہو, اس کو یہ سب سے گندا چہرہ کہہ رہا ہے. جس چہرے کو کبھی سلیم نے اندھیرے میں دیکھا تو کہنے لگتی ہے محمد اندھیری رات میں میرے پاس آئے تو ایسا لگا جیسے میرے گھر میں کسی نے چراغ روشن کر دیا. جن کے بارے میں حضرت علی نے یہ کہا ہو کہ اللہ کے نبی کا چہرہ جب دیکھتے تو ایسا لگتا جیسے سورج کی روشنی میں تلوار چمکتی, ایسے محمد رسول اللہ کا چہرہ چمکتا اور دمکتا. اور جس چہرے کو دیکھ کر کبھی حسان ابن ثابت نے کہا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین کوئی چہرہ ہی نہیں دیکھا, اور دنیا کی کسی عورت نے آپ سے زیادہ خوبصورت بچہ پیدا ہی نہیں کیا, آپ سے زیادہ حسین بچہ پیدا ہی نہیں کیا. جس چہرے کو میرے بھائیو اتنا خوبصورت کہا گیا ہو, اس چہرے کے بارے میں یہ سمامہ کہتا ہے دنیا میں سب سے گندا اگر کسی کا چہرہ ہے تو اے محمد تیرا جان نہیں دیکھتا. حضرت عمر فاروق کی ہاتھ تلوار پہ مچلنے لگتی ہے, نبی اکرم کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں. اللہ کے نبی نے چہرے عمر فاروق کے ہاتھ کو دیکھا, وہ تلوار کی میان پہ مچل رہا ہے. ادھر دیکھا, فرمایا عمر تلوار نکالنے میں جلدی نہ کیا کرو, عمر تلوار نکالنے میں جلدی نہ کیا کرو. علامہ احسان الہی ظہیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے ان جملوں کی بات کہا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا عمر جلدی نہ کیا کرو, کیونکہ جب تم میان سے تلوار نکالتے ہو تو تمہاری تلواروں کی چمک دیکھ کر آسمان بھی پسینہ چھوڑ دیتا ہے, تمہاری ننگی تلوار دیکھ کر آسمان کی پیشانی پر بھی پسینہ آ جاتا ہے, تمہاری تلوار کی چمک دیکھ کر آسمان بھی ڈر جاتا ہے, وہ بھی پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے. عمر تم تلوار نکالنے میں بہت جلدی کرتے ہو, تلوار نکالنے میں جلدی نہ کیا کرو. حضرت عمر فاروق نے کہا اللہ کے رسول وہ آپ کے چہرے کو سب سے گندا چہرہ کہتا ہے, صرف آپ کا اشارہ ہو
اس کی گردن ابھی یہی تڑپ رہی ہوگی، اس کے جسم سے الگ کر دیتا ہوں۔ فرمایا نہیں نہیں، اے عمر، گورنر ہے یمامہ کا، اونچی پوسٹ پر ہے، اور جو اونچی پوسٹ پر ہوتا ہے اس کی عقل کچھ زیادہ ہی ہوتی ہے، اس کو کچھ تکبر ہوتا ہے، اس کو بھی اپنی گورنری پر تکبر ہے۔ جانے دو اے سمامہ، ٹھیک ہے میری شکل نہیں دیکھتا مت دیکھ، میرا چہرہ نہیں دیکھتا مت دیکھ، اچھا جا ذرا میرے کچھ صحابیوں کے ساتھ اس مدینہ کو دیکھ لے، اس بستی کو دیکھ لے، ایک چکر لگا لے، دیکھ یہاں کیسا امن برس رہا ہے، کیسی شانتی برس رہی ہے، کتنا امن کا ماحول ہے، ذرا جا اور میری اس مدینے کی بستی کو دیکھ لے۔ سمامہ پیچھے سر کر کے کہتا ہے اے محمد، نہ تجھے دیکھتا ہوں نہ تیری بستی کو دیکھنا گوارا ہے، جس طرح تیرا چہرہ سب سے گندا، مہارائی کو بلدن نفہ من بلدک، تیری بستی بھی سب سے گندی بستی، تیرا شہر بھی سب سے گندا شہر۔ ہم نے ایران دیکھا، شام دیکھا، عراق دیکھا، مصر دیکھا، فلسطین دیکھا، ہم نے سب دیکھا، سب سے گندا شہر اگر کوئی نظر آیا تو تیرا شہر مدینہ نظر آیا۔ قتل ہو جانا گوارا، نہ تیرا چہرہ دیکھنا گوارا، نہ تیری بستی دیکھنا گوارا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اے عمر، میں نے اس کو معاف کر دیا ہے، یہ مجھے نہیں دیکھتا ہے نہ دیکھنے دو، یہ میری بستی کو نہیں دیکھتا ہے نہ دیکھنے دو، جاؤ اس کے بیوی بچے اس کا انتظار کر رہے ہوں گے، میں نے اس کو چھوڑنے کا حکم نافذ کر دیا ہے، جاؤ اس کو چھوڑ دو، جاؤ اس کی رسی سے اس کو آزاد کر کے اس کو خیریت کے ساتھ مدینے کے بارڈر کو کراس کرا دو۔ دیکھو مدینے کی بستی سے کراس کرانا تمہاری ذمہ داری ہے، اس مدینے میں اس کا کوئی قتل نہ کر دے، میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے، اور مدینے کے بارڈر تک اس کو حفاظت کے ساتھ پہنچانا تمہاری ذمہ داری۔ لیجئے، جو تلوار لے کے قتل کرنا چاہ رہا تھا حضرت عمر، انہی کو ذمہ داری دے دی کہ ان کو بارڈر کراس کرا۔ جو قتل کرنا چاہتے تھے وہ حفاظت کر رہے ہیں، سیکورٹی گارڈ بن کے جا رہے ہیں، باڈی گارڈ بن کے جا رہے ہیں۔ یہ دیکھیے آپ، یہ دیکھیے، یہاں تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کب نکال کے جا رہے ہیں اور کب گاڑی پلٹ جائے، کب کہہ دیا جائے کہ ہتھیار چھین کے بھاگ رہا تھا اس لیے ہمیں جواب میں گولیاں چلانا پڑی۔ غور کرو اور سیکھو حکومت کیسے چلائی جاتی ہے، سیکھو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت عمر کو باڈی گارڈ بنا۔ مولانا جرجیس جس کو مارنا چاہ رہے ہیں اسی کو کہہ دیا جائے جاؤ تمہیں ان کے گھر کھانا بھی کھانا ہے اور ان کا سر بھی دبانا، تو کیسا لگے گا مولانا جرجیس کو؟ سر دباتے دباتے گلا دبا دو، لیکن نہیں، حضرت عمر نے سر نیچے کر لیا، کیونکہ یہ حکم تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لے کے چلنے لگے، سمامہ مسجد سے باہر نکلا، مسجد نبوی کی چوکھٹ سے مڑ کر دیکھتا ہے کہ چلو دیکھ ہی لو اس کا چہرہ، دیکھنے میں حرج کیا ہے، اب تو چھوڑ ہی دیا ہے، بہت کہہ رہا تھا دیکھ لو، اتنا سب کچھ کہنے کے بعد بھی چھوڑ دیا، ایسی ایسی باتیں سنتا تھا ان کے بارے میں، لیکن اتنا سب کچھ کہنے کے بعد چھوڑا۔ چاہے گیا مسجد کے دروازے سے نکلا، اللہ کے رسول اس کو مسجد کے دروازے تک چھوڑ دیا ہے، دشمن کو چھوڑ دیا، جو قتل کرنے آیا تھا محمد رسول اللہ کا اس کو چھوڑنے کے لیے۔ اور سیکھو، اس کو نہیں معلوم کہ پیچھے پیچھے اللہ کے رسول آ رہے ہیں، دروازے پہ گیا، پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے کہ دیکھ لوں، جیسے اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا سامنے محمد رسول اللہ کھڑے ہیں، کہا سمامہ یہ تمہیں چھوڑ کے آئے۔ اب اس نے قریب سے نبی کی شکل دیکھی، پھر آگے بڑھتا ہے، عمر کہتے ہیں آہستہ آہستہ چلو، لیکن وہ تیز تیز چل رہا ہے۔ سمامہ جتنی تیزی کے ساتھ قدم آگے بڑھاتا ہے، اس کا دل دگنی رفتار سے پیچھے کی طرف بھاگ رہا ہے، سمامہ کے پیر آگے کی طرف، لیکن سمامہ کا دل جناب محمد رسول اللہ کی طرف۔
2 میل دور چلا گیا، جو گاؤں ملا اس گاؤں میں ایک کنواں نظر آیا، اس کنویں کے پاس آ کر بیٹھ گیا، ڈول سے پانی نکالا، صحابہ کو مسجد نبوی کے پاس کنویں کے پانی سے نہاتے ہوئے دیکھا، اسی طریقے سے نہایا، غسل کیا، اور غسل کرنے کے بعد پھر لوٹ کر واپس آنے لگا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہاں جا رہے ہو؟ ہمیں مدینے کے بارڈر تک چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سمامہ سنتا ہی نہیں ہے، سمامہ سیدھے سیدھے بھاگتا ہے، آگے آتا ہے اور مسجد نبوی کی چوکھٹ کو پکڑ لیتا ہے، کہتا ہے محمد ابن عبداللہ، اللہ کے نبی ابھی بھی مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، اپنے صحابہ کرام کے ساتھ کچی زمین پر بیٹھے ہوئے تھے، ہاں مٹی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے صحابہ کے بیچ میں محمد رسول اللہ کو بیٹھے ہوئے دیکھا، اس نے سمجھ لیا چاروں طرف ستاروں کے بیچ میں جو سب سے زیادہ چمک رہا ہے 14ویں رات کی طرح وہی محمد رسول اللہ ہے۔ اس نے زوردار الفاظ میں کہا محمد ابن عبداللہ۔ اللہ کے نبی پیچھے مڑ کے دیکھتے کہتے ہیں، اٹھ گئے، سمامہ کیا ہوا؟ مدینے میں کیا کسی نے پریشان کیا؟ میں نے تمہیں چھوڑ دیا تھا، کیا میرے کسی صحابی نے تمہیں گالی دی؟ میرے کسی ساتھی نے تمہیں مارا؟ عمر کو بھیجا تھا تمہارے ساتھ بارڈر تک چھوڑنے کے لیے، پھر کیا بات ہے کہ تم یہاں آ گئے ہو؟ کیا عمر نے تمہاری گردن پہ تلوار رکھی؟ جواب دیتا سمامہ روتے ہوئے، نہیں اللہ کے نبی ایسا کچھ نہیں ہے، میں اب قید ہو گیا، جب رسی سے بندھا تھا تو آزاد تھا، جو من میں آتا تھا بولتا تھا، آپ کے خلاف بھی زہر اگلتا تھا، لیکن جب آپ نے مجھے آزاد کر دیا تو حقیقت میں وہ آزادی نہیں دی، آپ نے مجھے اپنے دل کا گرویدہ بنا لیا ہے، اپنے اخلاق کے رسی میں باندھ دیا ہے، مجھے معاف کر کے میرے بیویوں بچوں پہ احسان کر کے آپ نے مجھے خرید لیا ہے۔ اے محمد ابن عبداللہ، یمامہ کا گورنر تھا، آج گورنری کا تاج اتارتا ہوں اور محمد کے پیروں کے جوتے صاف کرنے کے لیے، محمد کی غلامی کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے بھی اپنا غلام بنا لو، مجھے بھی اپنے مذہب میں لے آؤ، مجھے بھی اسلام سے جوڑ دو۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، یہ کلمہ پڑھتا ہے اور سمامہ جناب محمد رسول اللہ کا سچا امتی بن جاتا ہے۔ ایک یہودی ہے، قیدی ہے، اور اتنا بڑا مجرم ہے کہ اس کے جرم کے حساب سے اس کی سزا قتل ہے، لیکن اس کو معاف کر رہے ہیں محمد رسول اللہ۔ اگر یہ اخلاق سب پڑھ لیں تو کوئی بھی نتیانند پیدا نہ ہو، اور کوئی بھی وسیم رضوی کی طرح قرآن کی آیتیں نکالنے کی بات نہ کرے۔ شرط یہ ہے کہ گھرڑا اور نفرت کی چادر اتار کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے۔